تو اب میں بڑی ذمہ داری سے اور سنجیدگی کے ساتھ میں تمام غیر مقلدین کو معراج ربانی سمیت اور یہ یہاں کے بامبے کی سرزمین پر اگر غیر مقلد میری آواز سن رہے ہو اور ابھی نہ سنے تو بعد میں کیسٹ سے سنیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ اگر واقعی آپ اپنے قول میں سچے ہو تو میرے 2-3 سوال ہے، یہ سوالوں کے آپ جواب دے دو تو ابھی اس کے جواب میں کھل جائے گا کہ تم کتنے بڑے دھوکے باز لوگ ہو۔ پہلا سوال کہ تاریخ میں جتنے بادشاہ گزرے ہندوستان میں کوئی ایک بادشاہ بتاؤ جس کی حکومت فقہ حنفی کے علاوہ چلی ہو۔ پہلا سوال، کوئی تاریخ اسلام کا کوئی ایسا بادشاہ بتاؤ ہندوستان میں جس نے حکومت کی اور جو قانون ہو وہ فقہ حنفی کے علاوہ ہو۔ پوری تاریخ آپ جب پڑھ جائیں گے تو آپ تعجب کریں گے، جتنے بادشاہ گزرے سب نے فقہ حنفی کو قانون بنایا ہے۔ اور صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا اسلام میں خیر القرون کے بعد جب تقلید کا رواج عام ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد جتنی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی، بادشاہ اگرچہ شافعی ہے، وزیر اگرچہ شافعی ہے، لوگ اگرچہ شافعی ہے، مگر قانون فقہ حنفی کا چل رہا ہے۔ یہ تاریخ ہے، مطالعہ کر لو۔ اگر ہمت ہو تو جواب لے آؤ کہ کون سا تاریخ اسلام کا بادشاہ ہے جس نے فقہ حنفی کے علاوہ کوئی فقہ چلائی ہو۔ ایک جواب۔ دوسرا، تمام علماء جو ہے ہندوستان میں حنفی ہوئے ہیں، یہاں سے لے کر جہاں تک اسلام آیا دیکھ لے۔ مجھے مفتی ان کے نذیر حسین دہلوی وغیرہ جو ان کے بڑے بڑے مولوی کہلاتے ہیں، تاریخ اسلام میں مجھے صرف آج سے 100 سال پہلے، کتنے سال پہلے بول رہا ہوں میں؟ 100 سال پہلے کوئی ایک غیر مقلد کا مدرسے کا نام بتا دو۔ دیکھیں بڑے سنجیدہ سوال ہے یہ، اس لیے میں جوش میں نہیں بول رہا ہوں، میرا مقصد ابھی نعرے لگوانا نہیں ہے آپ سے۔ یہ سوال آپ بھی غیر مقلد سے پوچھو، بولنا بھائی آپ بولتے ہیں نا قرآن و حدیث کے ہم ماننے والے ہیں، ہم بہت بڑے توحید والے ہیں، تو 100 سال پہلے ہندوستان میں 100 سال پہلے آپ کا کون سا مدرسہ تھا، اس مدرسے کا نام بتائیے۔ پوری تاریخ اسلام کا جائزہ آپ لیں گے نا تو 100 سال پہلے ان کے کسی مدرسے کا بھی وجود نہیں، ایک بھی وجود نہیں ملے گا۔ مفتی نذیر حسین دہلوی سے پہلے دہلی میں کون اہل حدیث غیر مقلد تھا، اس مولانا کا نام بتائیے۔ امرتسر کے اندر ثناء اللہ امرتسری سے پہلے کون غیر مقلد عالم تھا، اس کا نام بتائیے۔ بھوپال میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی سے پہلے کوئی غیر مقلد مولانا تو اس کا نام بتائیے۔ اتنا اگر تاریخ سے شغف ہے تو یہ میرے سوالوں کے جواب لائیے، ایک چیز۔ اور دوسری، نذیر حسین دہلوی، ثناء اللہ امرتسری، وحید السما، نواب صدیق حسن بھوپالی جو ہندوستان میں ان کے بڑے ترم خاں مولوی مانے جاتے، ان ملاؤں سے پہلے کسی غیر مقلد عالم کی کوئی ایک کتاب دکھا دو مجھے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کے؟ ان ملاؤں سے پہلے کسی کوئی ایک غیر مقلد عالم کی میرے کو کتاب دکھا دو۔ اور سب سے اہم خاص بات، ان ملاؤں سے پہلے نذیر حسین، ثناء اللہ امرتسری، نواب صدیق حسن بھوپالی اور ڈپٹی نذیر وغیرہ، ان سے پہلے ہندوستان میں کوئی ایک ایسا عالم بتا دو جو غیر مقلد رہا ہو۔ نہیں بتا سکتے۔ آپ تعجب کریں گے، یہ اپنے عالموں میں جن عالموں کو سب سے بڑا علامہ مانتے ہیں نا، جس میں ابن تیمیہ، وہ بھی حنبلی تھا، ابن قیم حنبلی تھا، ابن کثیر حنبلی تھا، عبد الوہاب نجدی حنبلی تھا، بلکہ یہاں تک کہ آپ تعجب کرو گے کہ ابھی موجودہ حکومت میں جو سعودی عرب کے بادشاہ ہے، جو سعودی حکومت کے چلانے والے، یہ بھی سب کے سب حنبلی ہے۔ فقہ حنابلہ پہ عمل کرتے ہیں، فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں، تو کوئی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آج سے 100 سال پہلے تک، نذیر حسین دہلوی سے پہلے تک، نذیر حسین کے دہلی سے پہلے نہ کوئی غیر مقلدوں کا مدرسہ تھا، نہ کوئی ان کا عالم تھا، نہ ان کی کوئی کتاب تھی، نہ ان کا کوئی فقہ تھا، تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ داداؤں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو ابھی نیا نیا فرقہ پیدا ہوا ہے، نیا نیا فرقہ بنایا ہے، اب سنیوں کا تو یہ حال ہے، غریب نواز ان کے، معین الدین ان کے، نظام الدین ان کے، نصر الدین ان کے، چراغ الدین ان کے، تاج الدین ان کے، سارا دین ان کا۔
ہمارے پاس کچھ نہیں، سارا دین ان کے پاس، تو اب کرو کیا؟ تو جو اس دین کی بنیاد معین الدین، اس کی ہی تعلیم کا انکار کر دو، باقی سب کا انکار ہو جائے گا۔ تو جڑ کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور کہتے جب معین الدین نے اسلام نہیں پھیلایا تو بعد والے کہاں سے پھیلائیں گے؟ باقی تو بعد کے سب بدعت ہی تھے پھر، معاذ اللہ۔ جبکہ حال کیا تھا معلوم ہے ہندوستان میں؟ میں ان غیر مقلدوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، میری بات کو سختی سے مت لو، اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ جہنم کی طرف۔ ارے 100 سال پہلے تم خود اپنے تاریخ اٹھاؤ، کسی بھی غیر مقلد سے میں کہہ رہا ہوں، پتا کر اپنے نسب کا، دیکھ تیرا باپ کیا تھا، سنی ملے گا۔ باپ اگر تیرا سنی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، تو تیرا دادا سنی ملے گا، اور دادا نہیں ہے تو پردادا پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ سب سنی تھے، اور کیسے سنی تھے؟ حضرت امیر خسرو نے کہا کہ ہندوستان کیسی سرزمین ہے، کیسی مسلمانوں کی زمین ہے، کیسی سنی خیز زمین ہے کہ یہاں سے سمندر سے جو مچھلی نکالی جاتی ہے وہ بھی سنی نکلتی ہے۔ یہ امیر خسرو نے لکھا، ان کا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، آخری اس کے شعر کا جملہ کیا ہے کہ ماہی سنی خیز از جوئے، کہ اگر اس سمندر سے مچھلی بھی نکالی جائے تو وہ بھی سنی نکلتی ہے۔ سب سنی تھے۔ تو یہ نیا فرقہ ہے، اور جو نیا ہوتا ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحیح حدیث میں، کلہم فی النار وَتُفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 ملتا، میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی